السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات پڑھتے آ رہے ہیں، پچھلی ویڈیو میں 13واں سبق ہم نے پڑھا تھا اعضاء الانسان، انسان کے اعضاء، تو اس کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ پیشانی کو کیا کہتے ہیں عربی میں، جبہتن، تو اسی طریقے سے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں، یدن، پیر کو کیا کہتے ہیں، رجلن۔ تو یہ سب باتیں، یہ سب الفاظیں ہمیں پچھلی ویڈیو میں معلوم کی تھی۔ اب جو ہے نیا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہے 14واں سبق ہے، جسمی و جسمک و جسمہ اجسامنا، جسمی میرا جسم، و جسمک تیرا جسم، و جسمہ اس کا جسم، اجسامنا ہمارا جسم۔ تو جسمی میرا جسم، جسم مضاف، می مضاف الیہ، یعنی میرا جسم، یا متکلم، میرا جسم، و جسم کا، اور جسم مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، تو مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے کے لیے جسم کا کہیں، تیرا جسم، جسم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، تیرا جسم، اور وہ جسمہ، اور وہ عطف ہے، جسم معطوف ہے، اور جسم مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر غائب کے لیے وہ مضاف الیہ ہے، اس کا جسم، مذکر کے لیے۔ اب جسمی میرا جسم، جسم کا تیرا جسم، و جسمہ اس کا جسم، یہ سب مضاف مضاف الیہ، اور وہ حرف عطف ہے، عطف آ کر کے معطوف بنا دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جسمی جہاں آیا ہے، نون الف اگر لگا دیے جائیں، جیسے اجسامنا میں، تو جسمنا ہمارا جسم ہو جائے گا، اور جسمنا جب کہیں گے تو تثنیہ و جمع دونوں کے لیے آ جائے گا، اور مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے آ جائے گا۔ تو ہمارا جسم، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں کا جسم ہے، یہ سب آ جائے گا جسمنا جب کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ جسم کا مقاب ضمیر جو ہے، اس پر جو زبر لگا ہوا ہے، زبر کو ہٹا کر زیر دے دیں گے تو جسم کی ہو گیا، اور وہ مؤنث کے لیے، حاضر کے لیے آئے گا، مؤنث حاضر کے لیے، تیرا جسم۔ یہ جسم کا تیرا جسم ہی اس کا معنی ہے، لیکن یہ مذکر کے لیے، مرد کے لیے کہیں گے، اور جب وہی زبر کو ہٹا کر زیر دے دیں گے جسم کی، تو تیرا جسم ہی کہیں گے، لیکن یہ مؤنث کے لیے کہیں گے، عورت کے لیے کہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ جسمہ مرد کے لیے کہیں گے ہو ضمیر کو، اور اگر عورت کو کہنا ہے، عورت کے لیے کہنا ہے، تو اس کے صیغے کو تبدیل کریں گے، ضمیر کو جسمہا کہیں گے، اس عورت کا جسم۔ تو جسمہ مرد کے لیے، جسمہا عورت کے لیے، اس کا جسم، اور اسی طریقے سے جسم کا تیرا جسم مرد کے لیے کہیں گے، اور جسم کی عورت کے لیے تیرا جسم کہیں گے۔ جسمی میرا جسم، میرا جسم مرد ہو یا عورت، واحد متکلم کا۔ اور اسی طریقے سے جسمنا ہمارا جسم، ہم دونوں مرد کا جسم یا ہم دونوں عورتوں کا جسم، یا ہم سب کا جسم یا ہم سب عورتوں کا جسم، جسمنا جب کہیں گے تب آئے گا۔ تب اس کے بعد جو ہے برابر ہے اجسامنا، ایکول آف اجسامنا، اجسام جو ہے جسم کی جمع ہے، جسم جسمانی، اجسامن، تو اس کے ساتھ نا ضمیر کو لگا دیا، جیسا کہ میں نے جسمنا کے ساتھ لگا کے دکھایا، نا ضمیر کو متکلم کے لیے واحد اور جمع، تثنیہ و مذکر، مؤنث متکلم کے لیے تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم کے لیے اجسامنا ہے۔ جسم کی جمع اجسام ہے،
اور اجسام کے ساتھ نا ضمیر لگ گیا ہے تو ہمارے جسمیں ہیں۔ تو اب آئیں، اب پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لی میرا، لی میرا، لام کے ساتھ جو ہے یا متکلم جو ہے مل گیا ہے، تو میرا، میرے لیے اصل اس کا لفظی معنی ہے، تو یہاں کہیں گے میرا، لی رأس کبیر، رأس سر کو کہتے ہیں، کبیر بڑا ہے، تو میرا سر بڑا ہے، میرا سر بڑا ہے۔ لی شعر اسود، میرا سر بڑا ہے، اس کے بعد لی شعر اسود، میرے بال کالے ہیں، میرا بال جو ہے کالا ہے، اسود کالا، شعر بال کو کہتے ہیں۔ لی صدر عریض، صدر عریض، صدر سینے کو کہتے ہیں، عریض چوڑائی کو کہتے ہیں، چوڑے کو، میرا سینہ چوڑا ہے، کشادہ ہے۔ لی قلب حافظ، میرا دل ہے جو حفاظت والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ لی قلب، قلب دل کو کہتے ہیں، حافظ حفاظت کرنے والے، میرا دل ہے جو حفاظت کرنے والا ہے۔ لی ظہر، میرا پیٹھ ہے، میری پیٹھ ہے، میری پیٹھ، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، مستقیم جو سیدھی ہے۔ لی لسان متکلم، میری زبان ہے جو بات کرنے والی ہے، متکلم۔ لی عنق طویل، لی عنق میری گردن ہے، میری گردن، عنق گردن کو کہتے ہیں، طویل لمبی ہے۔ رأسی علی عنقی، رأسی میرا سر میرے گردن پر ہے، رأسی مضاف، رأس مضاف، ای مضاف الیہ، رأسی میرا سر، علی عنقی، علی جار، عنقی مجرور، مضاف، یا جو ہے مضاف الیہ ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور، مجرور اپنے جار سے مل کر خبر، خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، رأسی مبتدا، میرا سر میرے گردن پر ہے، اس کے ویسے ہی شعری میرے بال، میرا بال جو ہے، علی رأسی میرے سر پر ہے، رأسی سر پر، میرے بال میرے سر پر ہیں۔ صدری فوق بطنی، میرا سینہ جو ہے میرے پیٹ کے اوپر ہے، فوق کا معنی اوپر ہے، بطنی بطن کا معنی پیٹ ہے، بطنی میرا پیٹ سینے کے اوپر ہے۔ لسانی فی فمی، میری زبان میرے منہ میں ہے، فمن منہ کو کہتے ہیں، فمی میرا منہ، فی میرے منہ میں ہے، لسانی میرا زبان، میری زبان جو ہے میرے منہ میں ہے۔ یدی علی جانبی، میرا ہاتھ، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدی میرا ہاتھ، علی جانبی جانب یعنی کنارے پر ہے میرے۔ عینی امامی، عین آنکھ کو کہتے ہیں، میرے آنکھ میرے سامنے ہے، میرے آنکھ میرے سامنے ہے، عینی امامی، امام سامنے کو کہتے ہیں، امامی میرے سامنے۔ انفی، انف ناک کو کہتے ہیں، انفی میری ناک، علی وجہی میرے چہرے پر ہے، میرے صورت پر، چہرے پر ہے میری ناک۔ انا انظر بعینی، میں دیکھتا ہوں میری آنکھ سے، انا میں، انظر میں دیکھتا ہوں، نظر ینظر سے انظر فعل مضارع، متکلم معروف کا صیغہ ہے، میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، بعینی عین آنکھ ہے، با جار عین مجرور، مضاف نی مضاف الیہ، میرے آنکھ سے میں دیکھتا ہوں، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، مجرور اپنے جار سے، حرف جار سے مل کر مفعول انظر کا، انظر فعل ضمیر فاعل ہے، اور ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، اور وہ مبتدا ہے، اور انا ضمیر ہے اس کے اندر بھی ہو، اور جملہ فعلیہ
خبریہ ہوا۔ میں دیکھتا ہوں میرے آنکھ سے، تو انا اسمع باذنی، میں سنتا ہوں میرے کان سے، میں اسمع سنتا ہوں باذنی، اذن کان کو کہتے ہیں، یا متکلم اس میں لگا دیا گیا تو میرے کان سے، با جو ہے سے کا معنی، میرے کان سے میں سنتا ہوں، انا آکل بفمی، میں کھاتا ہوں میرے منہ سے، آکل اکل یاکل سے فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف متکلم کا صیغہ ہے، انا آکل میں کھاتا ہوں میرے منہ سے، فمن منہ، بفمی میرے منہ سے، اس کے بعد جو ہے انا اقطع باسنانی، میں کترتا ہوں، اقطع باسنانی میرے دانتوں سے، سنن دانت ہے، اسنانی اس کی جمع ہے دانتیں، میرے دانتوں سے میں کترتا ہوں، انا اشم بانفی، میں سونگھتا ہوں، شم یشم سے اشم فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف متکلم کا صیغہ ہے، میں سونگھتا ہوں، میں بانفی میرے ناک سے، میری ناک سے، انا امسک بیدی، میں پکڑتا ہوں تھامتا ہوں میرے ہاتھ سے، انا امسک میں پکڑتا ہوں تھامتا ہوں میرے ہاتھ سے، یمسکو امسکو فعل مضارع متکلم معروف کا صیغہ ہے، امسکو میں تھامتا ہوں پکڑتا ہوں، بی یدی میرے ہاتھ سے، انا امشی برجلی میں چلتا ہوں میرے پیر سے، مشا یمشی امشی فعل مضارع متکلم معروف کا صیغہ، میں چلتا ہوں، برجلی رجل پیر کو کہتے ہیں، تو برجلی میرے پیر سے میں چلتا ہوں۔ تو ناظرین اور سامعین کرام، آپ نے اس درس کو سن لیا ہوگا، سبق کو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ان تمام الفاظ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے بچائیں، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔